ایمان والے ساتھی ہیں اور حضور کے مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے قاری صاحب عشاء کی نماز کے بعد اگر وقت ہو تو میں آج آپ کو ایک محفل میلاد دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مسجد نبوی میں ہم دونوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مجھے اپنی گاڑی میں لے گئے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی, محل نما, جیسے کہ کوئی بہت بڑا کوئی کیسل ہوتا ہے. اس میں باہر اس کے شامیانے لگے ہوئے ہیں حد نظر تک وسیع, اور ہزاروں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے. کوئی 4-5 نہیں, ہزاروں کے حساب سے. میں جج نہیں کر سکتا کہ کتنے تھے, ہزاروں میں تھے, 2000 تھے, 3000 تھے, یعنی ہزاروں میں لوگ تھے. اور وہاں خود سعودی لوگ, وہاں کے نیشنل لوگ, باہر کے فارنرز نہیں ہیں, وہاں کے نیشنل لوگ سعودی خود حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے عربی کے اندر, حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے. میں نے بعد میں درویش صاحب سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع یہاں اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ منع کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے اس محل کا جو مالک ہے اس کی بیٹی رائل فیملی کے اندر بیاہی ہوئی ہے جی, تو یہ ان کا عزیز لگتا ہے, یہ ان کا رشتہ دار لگتا ہے, اس لیے اس کو نہیں روکتے, یہ جتنا مرضی کرے, اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ خود رائل فیملی کے اندر لوگ ہیں جو سرکار کا میلاد منانے والے ہیں. اور شاہ فیصل مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے, وہ میلاد کو جائز سمجھتا تھا اور میلاد کھلے عام کرنے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سرکار کا ذکر ہے, اس کو ہونا چاہیے. بہرحال بات میری دوسری طرف جا رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 10 سوال انہوں نے مجھ پر کیے, مجھ پر نہیں کیے, انہوں نے نیٹ پر چڑھائے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم ان پر 10 سوال الٹے کرتے ہیں. پہلا سوال آپ کو یاد ہو گیا؟ پہلا سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں زبر زیرے یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, تو بدعت ہوئی پھر ان خیال کے مطابق. اور دوسرا مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کے گنبد یہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. اور پھر بدعت وہ ہوتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں اصل کوئی نہ ہو. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قرآن میں حدیث میں اصل کوئی نہ ہو, روٹ کوئی نہ ہو, اس کی دلیل کوئی نہ ہو, اس کا ثبوت کوئی نہ ہو. کیا میلاد کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ نہیں؟ تو لو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں. میلاد النبی کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر خیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور سرکار کی آمد کا ذکر کرنا کہ ہمارے آقا آئے, اتنی شان والے ہیں, اتنے وہ مقام والے ہیں, سرکار کی توصیف اور سرکار کی تعریف اور حضور کی آمد کے لیے خوشی میں سرکار آئے ہیں. اس خوشی میں جلسہ کرنا اس کو کہتے ہیں میلاد, محفل میلاد. کیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ قرآن سن کے آپ کو ذوق سے کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ. ذرا زور سے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. یہ قرآن کی تعظیم ہے, قرآن کا احترام ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سننے والے کیا کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا. کن کو؟ اپنی قوم کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. 26واں سپارہ 28واں سپارہ سورہ صف. اللہ فرماتا ہے کہا حضرت عیسیٰ نے اے بنی اسرائیل. کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل. معلوم ہوا کہ محفل لگی ہوئی ہے, جلسہ ہوا ہے, اجتماع ہے. یہ کہیں اکیلے بیٹھ کر کسی آدمی کو 1 2 1 نہیں بول رہے, فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. انی رسول اللہ علیکم
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात, जो मुझसे पहले तौरात उतरी है उसकी मैं तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूल, और खुशखबरी सुनाता हूँ एक अज़ीमुश्शान रसूल की, यअती मिन बादी, जो मेरे बाद तशरीफ लाने वाले हैं। इस्मुहु अहमद, उनका नामे नामी इसमें सामी है अहमद, उनका नाम क्या है? अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी के जिक्र खैर के लिए जलसा करें तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और अगर हम करें तो ये हम अहले सुन्नत व जमात की अकीदत है। मालूम हुआ जलसा मिलाद करना तो ये सुन्नत अंबिया है, सुन्नत अंबिया। तो जो नबियों से बात साबित हो उसको बिदअत कहना जी, ये ज्यादती है कि नहीं है? ये दीन के साथ एक इज़ाह है कि नहीं है कि उस शय को बिदअत कह रहे हैं जो खुद अंबिया किराम से सुन्नत है, बल्कि ये मामला तो और आगे जाता है। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज़्यादा देर खड़े होने का मुतहम्मिल नहीं हूँ। मैं 2 महीने हुए हैं, अल्लाह ताला ने तवज्जो इस तरफ मबजूल की है कि मैंने कलम उठा